السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان کی آواز اپنے میزبان ظاہر سید کے ساتھ۔ ناظرین، سب سے پہلے بڑی معذرت کے ساتھ کہ خرابی صحت کی وجہ سے کافی دنوں بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور اس امید کے ساتھ پھر حاضر ہوا ہوں کہ جس طرح آپ پہلے میرا پروگرام پسند کرتے تھے اور دیکھتے تھے اور کمنٹس بھی کرتے تھے، تو پھر اسی سلسلے کو دوبارہ شروع کرتے ہوئے ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ ناظرین، آپ سے ہمیشہ ایک دردمندانہ گزارش ہماری رہتی ہے کہ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم اپنے عوام کو وہ چیز بتا سکیں، وہ اپنے ملک کے جو حالات ہیں ان سے گائے بگائے آگاہ رکھیں کہ ہمارے ملک کے اندر کیا ہو رہا ہے، معاشی حالات کیسے ہیں، سیاسی حالات کیسے ہیں۔ تو انہی کے اوپر ہم کچھ خبریں بھی لے کے آتے ہیں، کچھ اپنے تجزیے بھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ تو ناظرین، ایک اور گزارش یہ ہوتی ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا، بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کرنا نہ بھولیے گا، کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ یہ ہمارا خوبصورت سا جو ساتھ ہے وہ ہمیشہ کے لیے برقرار رہے اور ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ ناظرین، خبریں بہت ساری ہیں، کچھ خبریں بھی آپ کو بتائیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسی باتیں جو اس وقت پاکستان میں گردش کر رہی ہیں، خاص کر معیشت کے حوالے سے۔ آپ کو پتہ ہے کہ کل 6 دسمبر ہے، اور 6 دسمبر کو پاکستان نے بانڈز کے مد میں اربوں روپے قرض واپس کرنا ہے، مگر اس وقت پاکستان کی جو خزانہ ہے وہ اس چیز کا متحمل نہیں ہے، ورنہ ملک ڈیفالٹ ہونے کے خطرے بالکل یہ سمجھ لیں کہ دہانے پہ کھڑا ہوا ہے۔ مگر اللہ کے فضل و کرم سے پاکستان قائم تھا، جب سے معرض وجود میں آیا بہت سارے اتار چڑھاؤ اس ملک میں آئے، بہت ساری حکومتیں آئیں، معاشی حالات اوپر نیچے ہوتے رہے، مگر پروردگار نے اس ملک کے اوپر اپنا سایہ ہمیشہ کے لیے رکھا، اور ہماری دعا ہے کہ پاکستان تا قیام قیامت اسی طرح زندہ و پائندہ رہے۔ ناظرین، آگے بڑھتے ہیں اور کچھ باتیں اور کچھ خبریں آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ سب سے پہلے کہ اس وقت جو آرمی کی کمانڈ چینج ہوئی، کمانڈ چینج ہونے کے بعد کیا کچھ صورتحال میں تبدیلی آئی ہے۔ کچھ یہ کہہ سکتے ہیں ہم کہ جس طرح آرمی نے یہ بات کہی کہ ہمارا اب کے بعد سیاست کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، یہ بات کہنی تو بڑی آسان ہے مگر ایسا ممکن نہیں ہوتا، یہ سب کہنے کی باتیں ہیں۔ فوج کا عوام کے اندر ایک مورال ہے اور وہ رہے گا، یہ الگ بات ہے۔ میں اپنے پہلے بھی کئی پروگرامز میں یہ بات کہہ چکا ہوں کہ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ ادارہ غلط نہیں ہوتا۔ اگر ادارے کے اندر کوئی بندہ غلط ہے تو آپ اس بندے کی وجہ سے پورے ادارے کو بلیم نہیں کر سکتے، آپ ادارے کے اس بندے کو ضرور کرٹیسائز کریں اور اس کو کہیں کہ آپ کی پالیسی ادارے کے اگینسٹ ہے، ادارے کے لیے بہتر نہیں ہے، ادارے کا مورال آپ کی وجہ سے گر رہا ہے۔ ماضی میں جب میں بیمار تھا تو وہ تقریب جب ہوئی 29 کو، تو میں دیکھ رہا تھا تو سابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب نے یہ بات کہی کہ میں عنقریب گمنامیوں میں چلا جاؤں گا۔ ایسے ہی ہوتا ہے، انسان کچھ عرصہ خبروں میں رہتا ہے، اس کے پاس طاقت ہوتی ہے، عہدہ ہوتا ہے، جب عہدے سے مستعفی ہوتا ہے تو وہ طاقت، وہ اس کی آئے دن خبروں میں رہنا، یہ ساری چیزیں ختم ہو جاتی ہیں، اور یہ نیچرل چیزیں ہیں۔ آپ کبھی بھی
کسی صورت میں بھی یہ بات نہیں کہہ سکتے کہ ایک شخص ہمیشہ کے لیے خبروں میں بھی رہے. ایسا نہیں ہوتا اور ایسا ہو بھی نہیں سکتا. صرف اور صرف میرے رب کی ذات ہے کہ جس کو کوئی زوال نہیں ہے، جو ابد سے تھا اور ازل تک رہے گا، اور یہ صرف اور صرف میرے رب کی ذات کے لیے ہے. ناظرین، اس وقت عمران خان جو موومنٹ چلا رہے ہیں، آپ بڑے غور کے ساتھ، انہوں نے پچھلے دنوں یہ بات کہہ دی کہ بھائی ہم اسی مہینے میں اسمبلیاں تحلیل کر دیں گے. جہاں تک میری ذاتی رائے ہے یا میں خود جو سمجھا ہوں اس بات کو، یہ سیاسی بیان ہے. اسمبلیاں تحلیل نہیں ہوں گی. ایک یہ بات یاد رکھیں، یہ میں آپ کو وقت سے پہلے بتا رہا ہوں. ہو بھی سکتا ہے کہ تحلیل ہو جائیں، مگر میرا جو ایک صحافتی تجربہ ہے وہ یہ کہتا ہے کہ اسمبلیاں تحلیل نہیں ہوں گی. نمبر ایک. دوسری بات یہ ہے کہ آخر اس کی کیا وجہ ہے کہ پی ڈی ایم موجودہ حکومت الیکشن کیوں نہیں کرواتی؟ حالانکہ آج کی تقریب میں منگلا کے اندر جو تقریب تھی، وہاں بھی شہباز شریف صاحب نے بھی اس بات کو تسلیم کر لیا ہے کہ بغیر ملک کے اندر سیاسی استحکام نہ ہونے، جب تک نہیں ہوگا تب تک ملک معاشی استحکام کی طرف نہیں جا سکتا. تو یہ بات تو انہوں نے بھی قبول کر لی ہے، مگر اس کے باوجود پھر بھی وہ الیکشن کی کوئی ڈیٹ دینے کے حق میں نہیں ہیں. اگر کوئی بندہ یہ سوچتا ہے کہ موجودہ حکومت مارچ میں الیکشن کر دے گی، نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے. اپریل میں کر دے گی، ایسی بھی کوئی بات نہیں ہے. موجودہ حکومت اس بات پہ بضد ہے کہ اس نے ہر حال میں جو ان کا وقت ہے اس وقت کے اوپر ہی الیکشن ہوں گے. اچھا، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کے پیچھے بھی ایک بڑی کہانی ہے. ناظرین، وہ کہانی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. اصل بات یہ ہے کہ جتنے کشمیر میں بھی بلدیاتی الیکشن ہو رہے ہیں، آپ کو پتہ ہے، وہاں پہ بھی پاکستان تحریک انصاف جو ہے نا فرنٹ پیج پہ ہے، اوپر ہے، ہر لحاظ سے ریٹنگ اس کی بہت اوپر جا رہی ہے. چلیں، یہ بات تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہاں پہ ان کی حکومت ہے تو حکومت نے جوڑ توڑ کر کے اس طرح کچھ کر لیا ہوگا. مگر تھوڑا سا ہم ماضی میں چلے جاتے ہیں. ماضی میں کیا ہوا؟ جتنے بھی بائی الیکشن ہوئے ہیں، ہر الیکشن میں عمران خان، پاکستان تحریک انصاف نے پاکستان کے اندر کلین سویپ کیا. کیا ہوا؟ حالانکہ وہاں کی عوام کو، لوگوں کو اس چیز کا پتہ ہے کہ ہم جن کو ووٹ دے رہے ہیں، جن کو منتخب کر رہے ہیں، وہ کبھی بھی اسمبلیوں میں نہیں جائیں گے، ہماری نمائندگی نہیں کریں گے، ہمارے مسائل نہیں حل ہوں گے. مگر عوام کا عمران خان کی ذات کے ساتھ ایک جذباتی وابستگی ہے. وہ اس کو ووٹ دے رہے ہیں، اس کے نام پہ ووٹ دے رہے ہیں. ٹھیک ہے، یہ بات ایک. اب بات یہ ہے کہ عمران خان موجودہ حکومت کی حلق میں ایک کانٹے کی مانند ہے. مجھے پچھلے دنوں ایک انور مقصود صاحب کا وہ مشہور جملہ مجھے پڑھنے کو ملا. انہوں نے بڑی زبردست بات کہی تھی کہ عمران خان موجودہ نظام کے لیے، موجودہ حکومت کے لیے آگ کی وہ شلوار ہے جس کو وہ پہن کے رکھیں گے تو جلتے رہیں گے، اور جسے اتارتے ہیں تو ننگے ہو جائیں گے. اب سچویشن کیا ہے؟ حالات ایسے ہیں. ڈیلے الیکشن میں اس لیے ہو رہا ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ آگے جا کے عمران خان کو مائنس کرنا ہے، ان کو ڈسکوالیفائڈ کرنا ہے، اور پھر جانا ہے الیکشن میں. مگر ایک بات یاد رکھیں، عمران خان ڈسکوالیفائڈ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، یہ بات بھی ہم اپنے مائنڈ میں لے آتے ہیں کہ بھئی عمران خان ڈسکوالیفائڈ ہو گیا. بات یہ ہے، عمران خان کے ساتھ لوگوں کی جذباتی وابستگی موجود رہے گی. ایک بات، یہ میرا مشورہ ہے، بحیثیت صحافی میں موجودہ حکومت کو یہ مشورہ دے رہا ہوں. آپ جتنی یہ اگر حماقت کریں گے نا تو یہ یاد رکھیں، عمران خان تو ٹھیک ہے ڈسکوالیفائڈ ہو کے، جس طرح میاں صاحب
ڈسکوالیفائڈ ہوئے باہر بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے لیے گراؤنڈ تیار کیا جا رہا ہے. ایک وقت وہی والا نواز شریف صاحب سے ہٹ کے عمران خان پہ آئے گا، وہ بھی گراؤنڈ تیار کیا جائے گا. اور ہر بندے کو پتہ ہے پاکستان میں کون گراؤنڈ تیار کرتا ہے، کس کو لے کے آنا ہے، کس کو آؤٹ کرنا ہے، کس کو کھلانا ہے. یہ ساری باتیں پاکستان کا میرے خیال میں اب بچہ بچہ جانتا ہے. میں نہیں سمجھتا کہ کوئی ایسا پاکستان میں اب ایسا ہو کہ جس کو یہ نہ پتہ ہو کہ اصل کھلاڑی کون ہے. اب بات رہ جاتی ہے پیچھے زرداری صاحب کی. میں زرداری صاحب کی کھیل جو ہے وہ ذرا کیونکہ بڑے شاطر دماغ کے آدمی ہیں، وہ ہمیشہ فرنٹ پہ آ کے نہیں کھیلتے، وہ بیک پہ رہ کے کھیلتے ہیں، اور ان کی کھیل ہمیشہ پس پردہ کھلاڑیوں کے ساتھ ملتی جلتی ہوتی ہے. اب ان کا جو اصل مائنڈ ہے وہ یہ چاہتے ہیں کہ بلاول صاحب کو آنے والے وقت میں، آنے والی حکومت میں، جو آنے والا الیکشن ہوگا 2023 کا، تو اس میں ان کو وزیر اعظم بنا دیا جائے. ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، وزیر اعظم آپ بنا دیجئے، مگر بات یہ ہے کہ سندھ تو سنبھالا نہیں گیا. لاڑکانہ کے حالات بھی آپ دیکھ لیں، آپ اپنے آبائی شہر کو جا کے دیکھ لیں، آپ نے کون سا لنڈن پیرس بنا لیا. میاں شہباز شریف صاحب ایک وقت میں کہہ رہے ہوتے تھے ہم نے لاہور کو لنڈن پیرس بنا دیا، یہ کر دیا، وہ کر دیا، اور جب بارش ہوئی تو پھر لانگ جوتے پہنے ہوئے جب ہم نے میاں صاحب کو پانی میں دیکھا، وہ سیلفیاں بنا رہے تھے اور اوپر ہیٹ پہنا ہوا، میرے خیال میں اپنے آپ کو مائیکل جیکسن کے روپ میں پیش کرنا چاہ رہے تھے. تو ان کے بھی وہ دعوے دھرے کے دھرے رہ گئے لوگوں کے سامنے، عوام کے سامنے، وہ بھی اسی طرح شرمندہ ہوئے. اب بات یہ ہے زرداری صاحب کیونکہ وہ کسی چیز کا دعویٰ نہیں کرتے، ہمیشہ چالاک آدمی جو ہوتا ہے نا وہ دعویٰ نہیں کرتا، وہ اس وقت دعویٰ کرتا ہے جب ساری گیم اس کے ہاتھ میں ہوتی ہے. اب زرداری صاحب کے ہاتھ میں اس وقت ساری گیم موجود نہیں ہے. بہت سارے ایسے کھلاڑی جو یہ سمجھ لیں کہ جن کو کرکٹ کی گیم میں مڈل آرڈر بیٹسمین کہا جاتا ہے، بڑی اہمیت کا حامل ہوتا ہے وہ بیٹسمین، وہ ان کے ہاتھ میں نہیں ہے. وہ کہتے ہیں نہیں آپ کو بنائیں گے صحیح، مگر جو طریقہ آپ کہہ رہے ہیں اس طریقے سے نہیں بنائیں گے، طریقہ ہمارا ہوگا، ٹھیک ہے، ڈکٹیشن ہماری ہوگی، فرنٹ پہ آپ کو لے کے کرسی پہ بٹھائیں گے، آپ کے بیٹے ہی کو بٹھا دیں گے، مگر جس طریقے سے ہم بٹھانا چاہتے ہیں طریقہ ہمارا، فارمولہ ہمارا استعمال ہوگا. تو زرداری صاحب اس کے حق میں نہیں ہیں. زرداری صاحب کہتے ہیں نہیں پھر تو ہماری بھی وہی لولی لنگڑی حکومت ہو گئی، پھر ہم بھی اسی طرح نون لیگ کی طرح بے عزت ہو جائیں گے، عمران خان کی طرح بے عزت ہو جائیں گے. عمران خان نے اور کچھ کیا ہے یا نہیں کیا اس بارے میں میں نہیں جانتا. آرمی کی تاریخ میں ایک چیز واضح ہو گئی ہے کہ اس نے لفظ سینئرٹی کو اتنا اجاگر کروایا، اتنا زیادہ اجاگر کروایا کہ آخر ادارے کو مجبوراً اس بار آرمی چیف جو سلیکٹ کرنا پڑا وہ سینئرٹی پہ فرسٹ نمبر پہ تھا، تو آخر وہی ہو گیا، اور سیکنڈ نمبر والے کو جوائنٹ چیف آف آرمی اسٹاف بنا دیا گیا. ناظرین یہ ایسے ہی ہوتا ہے، آپ آنے والے وقتوں میں دیکھیں گے. یہ بات میں دعوے سے نہیں کہہ رہا، پیشن گوئی بھی نہیں کر رہا، مگر میرا ذاتی صحافتی تجزیہ یہی کہہ رہا ہے کہ عمران خان کو گراؤنڈ سے آؤٹ کر دیا جائے گا اور اکیلے کھیلیں گے جو موجودہ لوگ ہیں. مگر اس کے ساتھ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ عمران خان کو نہ کھیلنے دینے والے بھی عمران خان کے ایک وقت ایسا آئے گا کہ وہ یہ بات کہنے پہ مجبور ہوں گے کہ اب عمران خان پھر کھیلے اور وہ آئے اور ٹیم کو سنبھالے. ناظرین اسی کے ساتھ اپنے میزبان ظاہر سید کو اجازت دیجیے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.